اچھا، یہاں چونکہ ایک بات چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں، کسی کے بھی نام کی نظر نیاز نہیں دی جاتی، نظر نیاز فی سبیل اللہ، ہاں اس کا اجر کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کسی کے ایصال ثواب کی خاطر بطور صدقہ نظر نیاز فی سبیل اللہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنی اموات کے پیچھے صدقہ کرو، تو جب صدقات کیے جاتے ہیں تو اس کا اجر اموات کو پہنچتا ہے، تو اس میں آپ فی سبیل اللہ نظر نیاز کر سکتے ہو، کھانے کو کچھ بانٹ دیا یا پانی کی کوئی فراہمی کر دی، ٹھیک ہے، لیکن خاص ایک محرم میں ایک عجیب سا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ پیاسے تھے تو لہٰذا ان کے نام پر ہم یعنی کہ حسین رضی اللہ عنہ کی سبیل لگائیں گے، شربت کی یا دودھ کی یا پانی کی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور ایسا ہوتا تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے تو کیا ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کرواتے؟ آپ کی زندگی میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اچھا دیکھیں، محرم میں علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، محرم میں عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل میں مقصد صرف فرقہ واریت پھیلانا اور اسلام کو بدنام کرنا اور کوئی مقصد نہیں۔ اچھا، پیاسے شہید ہونے کی بات تو عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیاسے شہید کر دیے گئے، نظر بند کر کے اپنے گھر کے اندر دارالخلافہ کے اندر ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے، پیاسے شہید کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک لمحہ جو تکلیف کا گزارا، اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں سے انہیں جو جو اجر ملنے والا ہے وہ آپ میں گمان بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں گے، ہم ان کے لیے ان کی محبت پہ بے شک صدقات کریں، ان کے اجر کے لیے بے شک کریں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ فی سبیل اللہ اجر حسین رضی اللہ عنہ کو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے، ان سے استقامت لیجئے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو بہانہ بنا کر دوسروں سے نفرتیں کرنا اور دوسرے صحابہ پر تبرہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، اس کا آپ کو کس نے حق دیا؟ اس کا آپ کو کوئی حق نہیں، اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب کریم نے بھی صحابہ کی فضیلتیں بار بار بیان کی ہیں، بار بار۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی پہلے اسلام لایا، کوئی بعد میں اسلام لایا، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ تو مجبوراً اسلام لائے۔ آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے؟ فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے سارے لوگ ایمان لائے تھے، اور آج تک اہل مکہ کی نسلیں مسلمان ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مکہ کے فتح ہونے کے موقع پر ایمان لائے ان میں سے فلاں منافق اور فلاں منافق ہے، معاذ اللہ؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے آپ کو، کیونکہ جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، ہاں آپس میں ان کے درجات کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ جو سابقون الاسلام ہے ان کا بعد میں اسلام لانے والے مقابلہ درجے میں نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے سب صحابہ ہیں، کیونکہ صحابی کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور مومن ہی مرا۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اب یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرائیں گے۔ جس نے اگر کسی، دیکھیں وہ انسان تھے نا، تو ایک صحابی سے اگر دوسرے کی حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ رب کریم ان کے معاملات درست کرا دیں گے، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں یہ بات کہ روز قیامت ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کی ناراضگیاں ہیں وہ ہم دور کر دیں گے، جو غل ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، اور یہ جنتوں میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے نام پر گروہ بنانے والے جب کہیں گے نا کہ جی ہم تو آپ کی محبت میں لڑتے رہے، تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف میں کہ مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جو اچھے طریقے سے ان کے پیروکار بنے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، یہی کامیابی، بڑی کامیابی۔ سورہ توبہ کی 100ویں آیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح میں آیت نمبر 29، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت توریت میں ہے اور انجیل میں۔ ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ تنا موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ پودا کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو ان پر تمانیت و تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں فتح عطا کی۔ یہ بھی سورہ فتح کی آیت ہے 18۔ اب دیکھیے کہ اگر میں آیات بیان کروں گی تو بہت ساری ہو جائیں گی، اور اللہ رب کریم وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے سے ناراضگی ہے وہ بھی ہم روز قیامت دور کر دیں گے۔ تو ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور خاص طور پر صحابہ پر بات کرنا تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، یعنی ان پر اعتراضات کی، انہیں برائی کا ہدف بنایا، انہیں برا بھلا کہا، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ مجم الکبیر کی طبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 12 کی روایت نمبر 142۔ امام ناصر الدین البانی نے اسے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی بیان کیا، حدیث نمبر 2304۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کیا کرو۔ سب و شتم ہوتا ہے برا بھلا کہنا، اعتراضات کرنا، یہ فلانا ایسا، وہ فلانا ایسا۔ میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد یعنی 625 گرام بلکہ آدھے مد یعنی 312 گرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3673۔ مسلم نے بھی روایت کیا اور حدیث نمبر 2540۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو قیامت کے دن آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 2531 ہے۔ آپ دیکھیے کیسی برکت ہے صحابہ کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے متصل ہے، پھر وہ جو اس کے بعد اس سے متصل ہوگا، پھر وہ جو اس کے بعد اس سے متصل ہوگا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 3650، اور مسلم نے بھی سے روایت کیا 2533 نمبر 33۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امت کا بہترین حصہ ہے، اور ان کی وجہ سے ان کے طالب علم یعنی تابعین، اور ان کی طالب علم و تابعین کی وجہ سے تبع تابعین بھی بابرکت قرار دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، تو اسی زمانے کے لوگ سب سے اچھے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے کے سارے ہی بلند ترین مرتبے کے حامل ہیں، امت کے بلند ترین لوگ ہیں۔ آپس میں ٹھیک ہے ان کا مراتب کا فرق ہے، مگر وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ ہمارے پاس تو صرف ایک پیمانہ ہے، جو پہلے اسلام لایا اس کا مرتبہ زیادہ ہے، جو بعد میں لایا اس کا کم ہے، مگر وہ ان کے باہمی مراتب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر تنقید کرنے شروع کرتے۔ اب ہوا کیا کہ شیعہ حضرات ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اللہ ان کی حال پہ رحم کرے، انہوں نے تو ایک جاہلانہ نظریہ اپنایا، اور اس نظریے کے سبب سے انہوں نے صحابہ پر اعتراض کرنے شروع کیے، اور اس حد تک آئے کہ گالیاں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟
صحابہ کا کچھ بگڑا؟ کچھ نہیں بگڑا، وہ تو اپنے کام کر کے اللہ کے حضور جا چکے ہیں، یہ لوگ ان کی نفرت کے سبب سے دین سے باہر ہو گئے۔